حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب طوفان آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. تو پھر طوفان کے بعد اس کی جو بنیاد تھی اس پر بھی مٹی وغیرہ پڑ گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کیا، وہ جوان ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہاں پہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، اسی بنیاد پر جہاں پہ پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا. اس بنیاد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی. اس ہوا نے ساری مٹی وغیرہ ہٹا کر نیچے سے خانہ کعبہ کی بنیاد کو ظاہر فرما دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو خانہ کعبہ کے برابر تھا. جیسی وہ عمارت تھی ویسا ہی خانہ کعبہ کے برابر اوپر ایک بادل کا ٹکڑا اللہ نے بھیجا. تو اس بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آئی کہ میرے برابر نیچے بالکل اور میری طرح کا ڈیزائن جو ہے ایسا آپ نیچے بنیاد تعمیر فرمائیں، خانہ کعبہ تعمیر فرمائیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا. خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہوا ہے. وہاں جگہ جو تھی وہ ڈھلان تھی، پانی وغیرہ کا سیلاب وغیرہ آتا رہتا تھا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان وغیرہ پہنچتا تھا، تو اس کو بار بار تعمیر کرتے رہتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. سب سے پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر فرمایا تھا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسری مرتبہ آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے تعمیر فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا جس کا ذکر یہ قرآن کریم میں ہے، پھر 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے تعمیر فرمایا، 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر فرمایا، اور 7ویں مرتبہ قریش کے جو مورث اعلیٰ تھے قصی بن کلاب انہوں نے تعمیر فرمایا تھا. 8ویں مرتبہ قریش نے تعمیر فرمایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کی بات ہے. جب 8ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حصہ لیا تھا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی. 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار فرمایا کہ اگر آپ کی قوم ابھی نئی ایمان نہ لائے ہوتے، زمانہ جاہلیت سے ابھی نکل کے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ مجھے اس طرح کا کوئی شبہ وغیرہ نہ ہوتا کہ ان کو ناگوار گزرے گا یا کچھ اس طرح کی بات ہوگی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں خانہ کعبہ کو اس طرح تعمیر فرماتا کہ جو اس کا باہر کا حصہ ہے وہ بھی اس کی عمارت میں تعمیر ہو جاتا. اب آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں پہ پڑتا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں نا، وہ جگہ بھی خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر تھی، وہ پوری عمارت تھی. لیکن قریش نے جب تعمیر کیا تو حکم یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ناجائز کمائی سے، حرام مال سے کوئی ایک چیز اس میں خرچ نہیں کرے گا. جتنا بھی ہوگا سب کا سب حلال مال ہوگا. تو حلال مال سے جو تعمیر ہونے لگی تو پھر وہ خانہ کعبہ کی عمارت پوری نہ ہو سکی. پھر انہوں نے وہ حصہ باہر چھوڑ کے خانہ کعبہ کو ویسے تعمیر کر دیا اور اس کا دروازہ بہت اونچا رکھ دیا کہ سیڑھی لگائے بغیر کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کعبہ کی پوری تعمیر فرماتا، جو حصہ باہر ہے اس کو عمارت میں شامل فرما لیتا اور اس کا دروازہ بھی نیچے زمین کے برابر رکھتا تاکہ ہر غریب امیر اندر جا سکے نا. جی سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا لیکن اس پر عمل نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تعمیر 9ویں مرتبہ تھی اور یہ باقی رہتی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق تھی. لیکن کیا کیجئے کہ کچھ لوگوں کے مقدر کچھ مختلف سے ہوتے ہیں. عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا. صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ان کو شہید بھی کیا
اور جو تعمیر خانہ کعبہ کی انہوں نے بنائی تھی اسے شہید کر کے دوبارہ سے ویسا ہی خانہ کعبہ تعمیر کیا جیسے پہلے کا تعمیر تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کوئی پوچھے تمہیں ضرورت کیا تھی خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی؟ اب جو عمارت باقی ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے حجاج بن یوسف نے تعمیر فرمائی تھی، وہی عمارت باقی ہے۔ بعد میں خلیفہ ہارون الرشید نے غالباً حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سوال پوچھا کہ خانہ کعبہ کو میں ویسے تعمیر کر دوں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ایسا ہرگز مت کرنا، ایسا ہرگز مت کرنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ کعبہ کی تعمیر جو ہے بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ جائے گی۔ آپ ایسے تعمیر کریں گے، پھر کوئی آئے گا وہ دوبارہ توڑ کے پھر ویسے تعمیر کر دے گا، پھر کوئی آئے گا پھر ویسے کرے گا، دوسرا آئے گا پھر ویسے کر دے گا، تو یہ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ بس جیسے ہے اس کو رہنے دو۔ اللہ، اس کی عزت ہے بھائی، اس کی تعظیم و توقیر ہے۔ تو یہ جو ابھی عمارت ہے یہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی عمارت ہے خانہ کعبہ۔ حجاج بن یوسف کا ایک اور کارنامہ بھی ہے، بہت ہی بڑا کارنامہ ہے۔ وہ جتنا بڑا سفاک اور ظالم شخص تھا اتنا ہی وہ ایک بہت بڑا اچھا کام بھی کر گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اوپر جو ہم زبر، زیر، پیش، جزم، شد، مد جو دیکھتے ہیں نا، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا گزر گیا، اس کے بعد یہ حجاج بن یوسف نے قرآن کریم کے اوپر زبر، زیر، پیش لگوائی۔ آج تک ساری دنیا میں وہی قرآن ہے جس پہ زبر، زیر، پیش لگی ہوئی ہے۔ اللہ، کیسا شخص تھا لیکن کام اللہ نے اس سے دین کا کیسا کام لے لی۔ ہم اجمی لوگوں کے لیے تو عربی پڑھنی مشکل ہو جاتی، کون قرآن پڑھتا؟ اب زبر، زیر، پیش لگے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے ہر کوئی دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، بس صرف روان پڑھنا سیکھا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ورنہ عربی کے قواعد و ضوابط اگر سیکھ کر پڑھیں تو یہ تو بڑے بڑے علماء ہی پڑھیں، باقی ہم جیسے بچے تو قرآن پڑھ بھی نہ سکیں۔ تو کیسا ایک بڑا کام کر گیا حجاج بن یوسف وہ۔ حضرت ابراہیم